ملکہ بخاری صاحب اب تھوڑا سا یہ جو امپریشن ہے جو دیا بھی جاتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں، رش کر رہے ہیں. دیکھیے معاملہ کوئی بھی ہو، اب یہاں ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پر ایک نیشنل کنسنسس، کیونکہ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ انتخاب تو سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے، میں نے نہیں لڑنا، آپ نے، شہنواز صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، ساری جماعتوں نے. لیکن اگر کنسنسس ہی نہیں ہوگا آپس میں ایک جگہ پر اور ایک میکنزم کے اوپر، کیا فائدہ ان ریفارمز کا؟ دیکھیے منیب، پہلے تو میں تھوڑی سی باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں. جو محسن رانجھا صاحب نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز جو ہیں جو پچھلی صفوں میں بیک بینچز بیٹھتے ہیں رابطے میں، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو لیڈر مریم نواز ہیں، سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ چلا ہے، تو پیشکش کرنا، لوگوں کو ٹکٹ کے عوض سے خریدنا یا ججز کو فون کال کرنا یا ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرنا ان کی لیڈر کا سیاسی وتیرہ ہے. تو اس میں ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، لیکن ہماری صفوں میں اتحاد ہے ہر پارٹی کے اندر، اور ہماری پارٹی خصوصاً جو ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے اس کے اندر آزادی رائے کا پورا حق ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو ڈسینٹ کی جگہ دی جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز میں نہیں دی جاتی بیکاز ان کی پارٹی کے لیڈر کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں بہت فرق ہے. تو پہلی بات تو اس کو ایڈریس کر دیں کہ حوصلہ رکھیں، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے سارے ممبرز پورے ہیں. دوسری بات آپ نے نہیں گھبرانا، ان کو کہہ رہے ہیں گھبرائیں نا، ممبرز پورے ہیں. یہ ان کو تو کہنا چاہیے کہ خوش نہ ہو. جب یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو ادر وے راؤنڈ ہوتا ہے. خیر آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن دوسری بات آپ نے کی کنسنسس کی بات، بالکل دیکھیں انتخابی اصلاحات کے ایشو کے اوپر کنسنسس اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے، بیکاز یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا قانون نہیں ہے. ہماری حکومت نے خود اس سے مستفید نہیں ہونا، پورے جمہوری نظام نے اس سے مستفید ہونا ہے. ووٹ کے تقدس کی بات ہونی ہے، الیکشن کے نظام کے اندر شفافیت کی بات ہو رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کنسنسس آپ نے کہا کیوں نہیں بلڈ کر پائے. کیا پہلی دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں ایک ڈیلیگیشن گئی تھی، اس نے دیکھا، اس کی ریکمنڈیشنز آئیں، اور ہم تو بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم ہونا چاہیے. جی، اور وہاں پر میں استعمال ہوئی، پھر اس کے اوپر رپورٹ آئی سی پی کی. اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز کا ایشو ہے، ان کو پاکستان کے انتخابی نظام میں ڈالنے کا، ان کی ووٹنگ کا جو ایشو ہے، جمہوریت کے اندر ان کو ایک حصہ دینے کا پاکستان کے جمہوری نظام میں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ایشوز ابھی چل رہے ہیں، نادرہ کے ساتھ اس میں ایک ایشو چل رہا ہے. ایک بات ہے، آپ ابھی خود فرما رہی تھیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے. اب ایک جاوید حسنین صاحب ہیں، ایم این اے ہیں سرگودا سے. اب کل انہوں نے، اب اسے میں اس کا مہذب لفظ کیا ہے جی کہ اسے فلور لوٹا کریسی کو کیسے کہا جائے جی، کہ یعنی کہ ایک پارٹی، ایک جو لائلٹی لوگ اپنی چینج کرتے ہیں اس کے حوالے سے ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا یہ دیکھیں، اس کو تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی رانجھا صاحب خوش ہو رہے تھے کہ آپ کی جماعت سے لوگ ٹوٹ کے ان کے پاس جائیں. رانجھا صاحب تو وکیلوں کی اس میں خوش ہو رہے تھے نا کہ میں نے بل کے اندر اپنا ایک موقف پیش کیا وزارت قانون. نہیں بٹ اس کو تو سپورٹ کر لیتے. یہ تو میں اس پہ ذرا وضاحت پیش کروں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس قسم کی اساتذہ صاحب بھی اسپیکر رہ چکے ہیں، پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اندر لا تعداد آئینی بل سامنے آتے ہیں، وزارت قانون و انصاف ان پہ موقف لیتے ہیں، کچھ کو کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر بلز کمیٹی کے اندر چلے جائیں. جہاں پر کوئی بہت بڑا آئینی ایشو آ جائے، جیسے کہ اس بل کے اندر آیا تھا، ایسے بلز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے اور کمیٹی کے اندر نہیں بھیجتے. اس بل کو میں خود اس کو اپوز کر رہی تھی اور میں نے وضاحت یہ پیش کی کہ وزارت قانون و انصاف کا موقف یہ ہے کہ آئین کی جو شق نمبر 17 ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا آئین ہر پاکستانی کو یہ بنیادی حق دے کہ کسی بھی جمہوری پارٹی کا پارٹ بن جائے اور آپ اپنے بل کے تھرو قدغن لگا دیں. پاکستان کے آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو قانون آئین کی فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی رائٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوگا وہ آئین وائڈ ہوگا، کرادم ہوگا. تو ہم ایسا قانون، آئینی بل کیسے آگے بڑھنے دیں آپ بتائیے. تو ہم نے اپوز کیا. نمبرز ان کے زیادہ تھے، پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، اور ان کو آپ کو لگتا ہے آپ اس کو ٹیکنیکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط تھا اور اس کو سپورٹ آپ نہیں کر رہے، لیکن اگر اس کی روح دیکھی جائے تو جو انتخابات کے اندر ہوتا ہے اور جس طرح سے دیکھیں وہ تو انہوں نے ہسٹری بھی بتا دی. آپ خود بھی وکیل ہیں، روح دیکھ کے یا پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چلا ہے. نہیں، لیکن دیکھیں اگر اس چیز کو ہونا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے آئین میں گنجائش ہونی چاہیے. اگر آئین کے ساتھ تصادم ہے، اب ماورا آئین ہے،
تو پھر ہم ایسا قانون لے کر نہیں آ سکتے. یہ ایک اسٹرکٹلی لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے اندر اور کوئی بات نہیں. جس قسم کی وکٹری سیلیبریٹ کریں, لگتا تھا کسی کالج کے بچوں کو کوئی بہت بڑی فتح ملی ہے اور اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا موقع اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو بھی ملنا چاہیے.